السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، سلسلہ وار کتاب التوحید کا درس جاری ہے۔ آج چوتھا درس ہے۔ پہلا درس ہمارا بالکل مقدمہ ہوا تھا، دوسرا درس ہمارا جو ہوا تھا وہ کتاب التوحید ہی سے مقدمے کے طور پر جو درس تھا وہ ہوا تھا، اور تیسرا درس چیپٹر نمبر 1 جو تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا توحید کی فضیلت کے بارے میں۔ آج ہمارا چوتھا درس جو ہے یہ چیپٹر نمبر 2 ہے، باب نمبر 2، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رب کو رب مان لیں، رب کی عبادت کے قائل ہو جائیں، اللہ رب العزت کے لیے کچھ عبادات کر لیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے ہیں۔ اس سے پہلے بات گزری ہے کہ الا اللہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ پہلے لا الہ بولیں گے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کا آپ انکار کریں گے، تبھی جا کر کے آپ کا الا اللہ بولنا کیا ہوگا؟ کام آئے گا۔ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں گے تبھی جا کر کے آپ کی عبادت توحید پر مانی جائے گی۔ آپ اللہ ہی سے استعانت کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، اس سے بھی نہیں، اسی سے مدد مانگیں گے، تبھی جا کر کے آپ خالص موحد کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر کام ہیں۔ توحید پر قائم رہنا مطلب شرک کو چھوڑنا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ ہم موحد اس صورت میں بنیں گے جب ہم شرک سے پاک رہیں گے، شرکیات کو ترک کر دیں گے، اس کو تیاگ دیں گے، تبھی جا کر کے ہم کیا بنیں گے؟ موحد بنیں گے۔ شرکیات میں پڑے رہیں اور شرک کے امور انجام دیتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہم پکے موحد ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ توحید کے اپنے تقاضے ہیں، توحید کے اپنے کیا ہیں؟ تقاضے ہیں، جن تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اگر ہم نے توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اللہ رب العزت کے خالص بن کر کے اس دنیا میں رہے ہیں، اپنے مقصد تخلیق سے ہم آشنا ہیں، یعنی خالص اللہ کی عبادت اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب رب کے لیے خاص کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے رب العزت بھی ہمیں سرخرو فرمائے گا قیامت کے دن، ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے رب کے حق میں کوئی جو ہے کمی اور کجی نہیں کی ہے۔ رب کی ذات کو ہم نے سب سے اوپر رکھا ہے، رب کا حق ہم نے کما حقہ ادا کیا ہے۔ ایسی صورت میں رب العزت اپنے اس موحد بندے کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ آج کا چیپٹر ہے ہمارا کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ کیا کرنا ہوگا؟ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری ایمانی کیفیت کس حد تک اعلیٰ ہونی چاہیے؟ ابھی دلائل کے ساتھ باتیں آئیں گی۔ پہلی دلیل ہمارے سامنے ذکر کی ہے، ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سورۃ النحل آیت نمبر 120 اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کان امتن، ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے پیشوا تھے. امت یعنی امام، لوگوں کے امام تھے. کس کے اندر؟ توحید کے اندر، اللہ کے راستے میں جم جانے کے اندر، دعوت میں کسی کی پرواہ نہ کرنے کے اندر. اتنے زیادہ قوی تھے اللہ پر ایمان کے تئیں کہ اللہ نے اپنے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے. کون ابراہیم؟ جو حنیف تھا. حنیف صرف اللہ کا ہو کر کے رہنے والا تھا. کسی کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ حنیف. جو خالص رب کا ہو کر کے رہے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے بارہا کیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ امام الانبیاء کے لیے بھی اسوہ ہیں. ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں. آپ کی ذریت میں اتنے انبیاء ہیں جیسے ہماری یہاں اللہ کے نبی کی امت میں علماء پیدا ہوتے ہیں. ابو الانبیاء کہلائے. حنیفیت میں، یکسو ہونے میں، توحید پر جمے رہنے میں، دعوت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے میں اللہ نے مثال دی ہے. جب ذکر کیا ہے تو کہا ابراہیم حنیف تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے. میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی بھی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ آیت دیکھیے، آپ غور کیجیے اس پر. اور جو آیت آپ کے درس میں پہلی آیت آئی، کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم اکیلے امت تھے. اکیلے امت کیسے ہوتا بھائی؟ نبی تو امت نہیں ہوتا ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم رسولوں میں سے. لیکن نبی کو اللہ نے امت کہا. ایک معنی جو ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ امام تھے، اور ایک معنی یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امت اس لیے کہا کہ جو کام پوری امت کرتی ہے وہ تنہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توکل علی اللہ کی بنیاد پر کر گئے. جو کام پوری امت کرتی ہے وہی کام تنہا کون کر گئے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جو کام کئی کندھے مل کے کرتے ہیں وہ اکیلا کندھا پورا بوجھ اٹھا لے گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ پر اتنا اعتماد تھا، اتنا توکل تھا کہ مخلوقات کا ڈر اس کے اندر ذرہ برابر نہیں تھا. وسائل سے بالکل نہیں ڈرتا تھا. یقین کامل تھا اپنے رب پر، اس کی ذات پر، اس کی استعانت پر، اور اس کے نام پر مر مٹنے پر اس کو یقین کامل تھا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ جو کام امتیں نہیں کر سکتی وہ کون کر گیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے یا پیشوا تھے، جیسا ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہے. دوسری صفت ذکر کی، قانتن للہ حنیفہ. کیا ترجمہ کیا ہمارے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے. قانت ہم کیا کہتے ہیں؟ فرما بردار ہونے کو، مطیع ہو جانے کو، اطاعت کرنے کو. اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا وقوموا للہ قانتین. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بن کر کے کھڑا ہوا کرو. کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین. اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا وقوموا للہ قانتین. یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے فرض نمازوں میں مستطیع کے لیے قیام فرض ہے، واجب ہے. اگر آپ کے پاس دم ہے کھڑے ہونے کا تو آپ کرسی پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹیک لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے قیام واجب ہے کیونکہ یہ حکم فرض نمازوں کے لیے. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے مطیع بن کر کے، فرما بردار بن کر کے
کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر اللہ نے کہا قانتا للہ, اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. حنیفن, حنیف کہا جاتا ہے جو کسی کی پرواہ نہ کرے رب کی اطاعت میں. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ رب کی اطاعت میں اتنی پرواہ کی جاتی ہے لوگوں کی کہ پوچھئے مت. جائز کام کرنا ہے, فلاں کیا کہے گا, ہمارے گھر والے کیا کہیں گے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, میرا دوست کیا بولے گا. تو راستے میں نماز پڑھ رہا ہے, تو سفر میں نماز پڑھ رہا ہے نا, تو اپنے مال کی زکات نکال رہا ہے, تو جو ہے اپنے بیوی کا جو ہے کی بات مان رہا ہے, جائز طریقے سے مان رہا ہے, بیچارہ اطاعت کر رہا ہے, تو اپنے بیوی کو پردے میں رکھ رہا ہے, اپنے بچوں کے حقوق پورا کر رہا ہے. یہ کون سی مردانگی ہے؟ لوگ تانا دیتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. قانت حنیف کسے کہتے ہیں؟ رب کی اطاعت میں کسی کی پرواہ نہیں. یہ ابراہیم کی صفت تھی. اللہ کے مطیع بھی تھے اور اللہ کی اطاعت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اتنے بے پرواہ تھے رب کی اطاعت میں, غیروں کے گھر چھوڑ دیا, توحید نہیں چھوڑا. آگ میں ڈالے جانے کو قبول کر لیا, لیکن اپنی دعوت سے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا, لچک نہیں آنے دی. ہجرت کر لی لیکن اپنے مشن سے باز نہیں آئے. بیٹے کی قربانی دے دی لیکن اللہ کی توحید میں اس کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا. اتنے امتحانات تھے میرے بھائیوں. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ جو ہم کو سنایا جا رہا ہے پڑھ پڑھ کر کے کہ ابراہیم قانتا للہ تھے, ابراہیم حنیف تھے, ابراہیم مسلم تھے, ابراہیم اول المسلمین تھے. یہ جو سنایا جا رہا ہے یہ ویسے نہیں سنایا جا رہا ہے. یہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد, توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ امامت عطا کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنْ, ابراہیم نے ان امتحان کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا دوں گا, ساری انسانیت کا امام. آج ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے, یہودی بھی ان کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے, عیسائی بھی ان کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے. اور ہماری بات ہی کیا ہے؟ ہم تو ہمارے نبی کو کہہ دیا گیا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں میرے بھائیوں. اللہ نے درجہ کب دیا؟ جب انہوں نے توحید کے تقاضوں کو کیا کیا؟ پورا کیا. یہ پہلی آیت دھیان دیجئے گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ یوں ہی نہیں ملا ہے. توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد, اللہ کے سارے حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد, اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کی بھی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو امامت کا حق ادا کیا. یہ ہے پہلی آیت جو بتلا رہی ہے کہ آدمی کو امامت اس وقت ملتی ہے جب توحید کے سارے تقاضوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ پورا کرتا ہے. آدمی اس وقت کیا کہلاتا ہے؟ قانتا للہ, حنیف, یکسو ہوتا ہے وہ. تب جا کر کے رب تعالیٰ کی توحید ادا ہوتی ہے اور رب تعالیٰ اس سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ارے ٹاپ 5 میں, اللہ کے مقرب بندوں میں ٹاپ 5 میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور جب ہم انبیاء کا گریڈ نکالتے ہیں تو افضل البشر کس کو کہتے ہیں ہم؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ہم یہ گریڈنگ کرتے ہیں. یہ ٹاپ 5 لوگوں میں ٹاپ 2 میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. دوسری آیت دیکھیے, والذین هم بربهم لا یشرکون. یہ آیت نمبر 59 آیت نمبر آپ کے یہاں ہے سورہ مومنون کی 18 نمبر پارے
کہ شروع میں جو صورت ہے سورہ مومنون اس کی آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, پورے آیت سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, یہ متقین کی صفت اللہ نے بیان کی ہے, متقیوں کی صفت بیان کی ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے, ڈر سے ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں. پروردگار گرفت نہ کر لے, پروردگار عذاب نہ دے دے, ہے نا, ہماری لاپرواہیوں پر, ہماری کوتاہیوں پر, توحید کی جناب میں کچھ جو ہے کیا بولتے خطاؤں پر, ہے نا, گناہوں کے ارتکاب پر, معصیت پر, نافرمانیوں پر, ہے نا, فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیوں پر, کسی بھی چیز پر, حقوق اللہ, حقوق العباد میں کسی بھی کوتاہی پر. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. یہاں پر کیا سمجھ میں آیا کہ صرف رب سے ڈر کا اظہار کر لینا یا رب کی آیتوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. یہ چیزیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گی جب تک آدمی شرک سے پاک نہیں ہوگا, جب تک آدمی شرک سے پاک نہیں ہوگا. والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں, لیکن خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. کیا ڈرے رہتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون, ان کو ان کے رب کے پاس جانا ہے. یہ ڈرے رہتے پتہ نہیں رب قبول کرے گا قبول نہیں کرے گا, ان کو ڈر لگا رہتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں یہ ان لوگوں کی ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. وہم لہا سابقون, اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کی خشیت رکھنے کے باوجود, اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود کیا کہا؟ والذین هم بربهم لا یشرکون. آدمی کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی, یہ توحید کا تقاضا ہے کہ رب کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے. شرک سے پاک ہوں گے تبھی ہماری توحید کیا ہوگی, وہ مکمل ہوگی. اگر شرک سے پاک نہیں ہوں گے ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی. ایک یہاں پر روایت ذکر کی ہے, حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تابعی ہیں, مشہور تابعی ہیں, سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا. انہوں نے کہا گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا؟ اپنے ساتھیوں سے سوال کیا انہوں نے کہ رات جو گزری ہے اس میں ایک ستارہ ٹوٹا تھا. ستارہ ٹوٹنا جانتے ہیں ہم لوگ, آپ آسمان میں, کھلے آسمان میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ستارہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے یا کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے چل رہا ہے, اس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں. تو حضرت سعید بن جبیر نے سوال کیا گزشتہ رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا, تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا, حسین بن عبد الرحمن رحم اللہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ میں نے دیکھا. رات کی بات تھی لیکن دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ رہے ہوں شاید میں رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا, قیام اللیل کے لیے جاگ رہا تھا, ہے نا, اور کچھ اپنی جو ہے زبردستی کی جو ہے اظہار عبادت ہو جائے لوگوں کے سامنے. انہوں نے صراحت کر دی. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا, بچھو نے ڈس لیا ہو, سانپ نے ڈس لیا ہو, ان کو خبر نہیں تھی, اتنا لگا کسی نے کیا مجھ کو ڈس لیا ہے. سعید بن جبیر نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تم کو کسی جانور نے ڈس لیا تھا, تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کیا تھا. دم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہے. آپ خود اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ معوذات کو دم کیا کرتے تھے. سوتے ٹائم آپ کا معمول تھا. آخری وقت میں جب آپ مرض الموت میں تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی؟ وہ پڑھ کے دم کرتی تھی, لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کے ہاتھ سے پھیرتی تھی. کہتی تھی الفاظ تو میں لے آؤں گی لیکن نبی کا ہاتھ کہاں سے پاؤں گی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر کے بچوں پہ دم کیا کرتے تھے؟ حسن حسین پر آپ دم کرتے, اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ من کل شیطان وہامہ.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ خود جو ہے لوگوں پر کر دیا کرتے تھے پڑھ کر کے، ہے نا. جو ثبوت ہے وہاں تک رہنا چاہیے، بات ابھی آگے آئے گی، ہے نا. حسین بن عبد الرحمان نے کیا کہا؟ سعید بن جبیر کے پوچھنے پر کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے دم کر لیا. انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا بھائی، دم کیوں کیا تم نے؟ تو میں نے جواب میں کہا ہمیں شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، اس کی بنا پر میں نے دم کیا تھا، اس میں دم کے جواز کی بات موجود تھی. سعید بن جبیر نے پھر سوال کر دیا شابی نے تمہیں کیا بیان کیا تھا؟ اب آپ دیکھیے ایک استاد شاگرد سے کس طرح سوال کر رہا ہے، کیوں چیک کر رہا ہے، دیکھیں منہج سلف پر ہے کہ نہیں آدمی. میں نے جواب دیا انہوں نے ہمیں بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ بن حسیب اسلمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی، لا رقیت الا من عین او حمت، کہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں ہے. دم یعنی دم کرنا، پھونکنا ہے، کیا بولتے ہیں معوذات وغیرہ پڑھ کر کے. دو چیزوں میں دم ہے، کس میں ہے؟ نظر بد میں، اور کس میں؟ زہریلی چیز کوئی کاٹ لی تب. یہ روایت حضرت شابی نے بیان کی تھی بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. حضرت حسین بن عبد الرحمان نے کیا کیا؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ میں روایت بیان کر دیا. اب یہ سن کر کے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جس نے جو سنا پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا. جس نے جو سنا، جس نے جو سنا پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا. مطلب جو چیز جس چیز کے بارے میں بیان کی گئی ہے آپ اتنے ہی پر عمل کریں، اس کو اور زیادہ پر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ تائید کی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اللہ کے رسول سے آپ نے سنی کہ لا رقیت الا فی عین او حمت، کہ جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے مگر کس میں؟ نظر بد میں، اور کس میں؟ زہریلے جانوروں کے کاٹ لینے میں. آپ نے وہی کیا، آپ نے صحیح کیا. اس سے آگے بڑھ کر کے آپ جو ہے دم کرنے کے بجائے اور واسطے ایجاد کرنے لگے، دم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے لگے، جس پر پائیں اس پر دم کرنے لگے. تو سعید بن جبیر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دلیل سے ہٹ جانا ہے، دلیل سے کیا ہے؟ نکل جانا ہے. اس کے بعد میں پھر کیا کہا؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی روایت سنائی. البتہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے. دیکھیے حضرت حسین بن عبد الرحمان نے شابی سے جو روایت کی، اس روایت میں کیا ہے؟ لا رقیہ الا من عین او حمت، کہ رقیہ نہیں ہے مگر کس میں؟ نظر بد میں اور زہریلے جانوروں کے کاٹ لینے میں. مطلب رقیہ جائز ہے، ان صورتوں میں رقیہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اس سے بھی سخت روایت جو توکل اور اعتماد کی انتہا کو، یا ہمارے باپ کے مطابق ہم یہ کہیں توحید کے تقاضے کے پوری کرنے والی اور متوکل کی انتہائی توکل کی روایت ہے. وہ روایت طویل روایت ہمارے سامنے، روایت سنیں. یہ سن کر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جس نے جو سنا اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا. لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے. حدیث کے الفاظ میں سنا رہا ہوں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. عرضت علی الامم فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما هو الرہط والنبی وما هو الرجل والرجلان. ترجمہ کرتے چلوں گا میں تاکہ بات جو ہے کیا بولتے ہیں بہت طویل نہ ہو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں. یہ کب پیش کی گئی؟ یا تو شب معراج میں، یا تو خواب میں. یا تو شب معراج میں، یا تو اللہ کے نبی خواب میں. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کا منظر پیش کیا گیا، میدان محشر کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے سامنے امتیں لائی گئی، امتیں پیش کی گئی. فرأیت النبی وما هو الرہط، میں نے
नबी को देखा, एक नबी आया हुआ बेचारा मैदान महशर में आया है, वमा हु अर्रहतु, उसके साथ एक छोटी सी जमात है। राहत कहा जाता है ऐसी जमात को जो 3 अफराद से लेकर 9 अफराद तक, 10 अफराद तक मुश्तमिल हो, उसको राहत कहा जाता है अरबी जबान में। कितनी बेचारा मेहनत किया होगा वो नबी, कितने लोगों को पाया, अपना उम्मती बना सका, छोटी सी जमात को, 3 से लेकर के 9 तक के लोग। क्या उसने अपना हक अदा नहीं किया? हम सारे अंबिया पर ईमान लाते हुए इस बात की गवाही देते हैं कि नबी के साथ अगर कोई भी नहीं होगा तो उस नबी ने अपना हक क्या किया है? अदा कर दिया है। अल्लाह की अमानत उसने लोगों तक पहुंचा दी, लोग ईमान लाए ना लाए, हम अंबिया पर, सारे अंबिया पर इस बात का यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं। वन नबी वमा हु रजुल व रजुलन, और नबी आएगा उसके साथ एक आदमी होगा, 2 आदमी होंगे, जमात भी नहीं होगी, सिंगल पर्सन, 2 पर्सन सिर्फ बस। वन नबी लैसा माअहु अहद, बाज नबी ऐसे आएंगे कि उनका कोई उम्मती ही नहीं होगा, कोई नहीं होगा उनके साथ, अकेला बेचारा नबी होगा जो क़यामत के दिन गवाही दे होगा, परवरदिगार मैंने तेरा हक अदा कर दिया था लेकिन मेरी कौम ने नहीं सुनी। इज़ रुफ़िअ ली सवादुन अज़ीम, अल्लाह के नबी कहते हैं अचानक मेरे लिए एक बहुत बड़ी तादाद दिखाई गई, सामने लाई गई, मुझको एक जम्मे गफीर दिखाया गया, बहुत बड़ी तादाद। बाज नबी के साथ कोई नहीं है, बाज के साथ 1-2 लोग हैं, बाज के साथ 8-10 लोग हैं, और एक बड़ी तादाद नमूदार हुई। फदनन्तु अन्नहुम उम्मती, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद किसी के पास नहीं होगी। फकील अली, मुझसे यह कहा गया हादा मूसा व कौमुहु, कि ये मूसा और उनकी कौम के लोग हैं। बनी इसराइल की बड़ी तादाद थी जो इसने मूसा पर ईमान लाए थे, ये मूसा है और कौन है? उनकी कौम है। फनज़रतु फ़इज़ा सवादुन अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने फिर देखा, एक दूसरी जमात दिखाई गई, एक बहुत बड़ी तादाद दिखाई गई। फ़क़ील अली हादिही उम्मतुक, अब मुझसे कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत है, आपकी उम्मत जो मैदान महशर में आएगी। अल्लाह के नबी को पहले ही मंजर क्या किया गया? दिखा दिया गया। वमाअहुम सबऊन अल्फन यदखुलून अल जन्नत बिगैरि हिसाबिन वला अज़ाब, यह भी बतलाया गया कि सवादे अजीम तो आपका है, सबसे बड़ी तादाद आपकी उम्मतियों की है, लेकिन इनके साथ 70,000 लोग ऐसे खुशनसीब हैं जो जन्नत में बिला हिसाब के, बिला अजाब के जाएंगे। एक बड़ी तादाद, 70,000 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से कैसे जाएंगे? बिला हिसाब के, बिला अजाब के। इतना बता करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा नहज़ा फदाखला मंजिलहु, इतना बता करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने घर में चले गए। इतनी बात बताइए, आप घर में कोई जरूरत पेश आ गई, आप घर में गए। फ़खाज़ अन्नासु फ़ी उलाइक, लोग चेमगोइयां करने लगे कि कौन खुशनसीब है, 70,000 अल्लाह के नबी की उम्मतियों में कौन खुशनसीब है जो जन्नत में बिला हिसाब के, बिला अजाब के जाएंगे। फ़क़ाल बाज़ुहुम, बाज़ लोगों ने क्या कहा? फ़लअल्लहुमुल्लज़ीना साहिबु रसूलल्लाह, शायद अल्लाह के नबी के सहाबा है। कौन? अल्लाह के नबी के सहाबा है। बाज़ लोगों ने यह कहा कि वो 70,000 अल्लाह के नबी के सहाबा है। वक़ाल बाज़ुहुम, और बाज़ लोगों ने क्या कहा? फ़लअल्लहुमुल्लज़ीना उलिदू फ़िल इस्लाम फ़लम युशरिकू बिल्लाहि शैआ, शायद ये वो खुशनसीब होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए हैं और अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं किया। हम लोग तो शिर्क करके इस्लाम में दाखिल हुए हैं, शायद ये खुशनसीब हमारे बच्चे होंगे, है ना, जो इस्लाम में पैदा हुए हैं, इस्लाम पर पले बड़े, इस्लाम पर मरेंगे, शायद ये लोग होंगे। अलग अलग बातें लोगों ने चेमगोइयां शुरू की।
फखरज वज़करू अशिया, और बहुत सी बातें जिक्र की। अटकल लग रहा था कौन होंगे कौन होंगे कौन होंगे कौन होंगे। खुशखबरी कितनी अजीम है, आखिरत जिसकी बन जाए मेरे भाइयों, उससे बड़ी खुशखबरी क्या है, वो भी कैसे, बिला हिसाब बिला अजाब की। हिसाब तो ऐसा होगा कि अल्लाह के नबी कहते हैं मन्नुकशल हिसाब उज़िब, जिसके हिसाब का मुनाकशा कर लिया गया, हिसाब को बारीकी के साथ पेश कर दिया गया, वो लाजिमन क़यामत के दिन अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। यहां पर जो है अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई कि मेरी उम्मत को जब पेश किया गया सवाद अजीम एक, कहा गया इनमें 70,000 कैसे लोग हैं जो बिला हिसाब बिला अजाब की जन्नत में दाखिल होंगे। साहबा ने कहा शायद साहबे किराम होंगे, शायद वो लोग होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए, इस्लाम पर उनका खात्मा हुआ। किसी ने कुछ और बात कही, किसी ने कुछ और बात कही। फखरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखबरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ लाए, फिर वापस आया मजलिस में, लोगों ने आपको बतलाया। फकाल, अल्लाह के नबी ने उनकी बातों की तस्दीक नहीं की कि वो साहबा है, नहीं नहीं वो फला है वो फला है वो फला है, नहीं, आपने एक अलग बात बतलाई। क्या कहा, हुमुल्लदीन ला यस्तरकून, ये वो लोग हैं जो रुकिया नहीं करवाते हैं। रुकिया जायज है, अगर उस हदीस की रोशनी में तो रुकिया क्या है, जायज है, लेकिन आदमी का तवक्कुल इतना है कि किसी से रुकिया भी नहीं करवाता है। हुमुल्लदीन ला यस्तरकून वला यततय्यरून, फाल नहीं निकालते हैं या किसी चीज से फाल नहीं लेते हैं। उनको तकदीर पर इतना भरोसा है, रब ने मेरी मर्जी में जो लिख दिया है वो होकर के रहेगा। ये सब रब से कुर्बत का इंतहाई दर्जा है। ला यस्तरकून, रुकिया नहीं करवाते हैं, वला यततय्यरून, और वो क्या नहीं करते हैं, फाल नहीं लेते हैं। नेक फाल बदफाल हमारे यहां जो होती है ना, वो नहीं करते हैं। वला यक्तऊन, और वो दागते नहीं है अपने आप को। एक इलाज क्या है, अगर जख्म हो गया है, कोई और मसला आ गया है, तो दाग लेना। दागने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, इल्ला के इलाज की अशद जरूरत हो, लेकिन वो इसको भी नहीं करता है। वला यक्तऊन, करते क्या है लोग, जब ये नहीं करते ये नहीं करते तो व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये तौहीद का तकाजा है मेरे भाइयों, जो इंतहाई आला दर्जे का है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह क्या करेगा इन लोगों को, कयामत के दिन बिला हिसाब के बिला अजाब के क्या करेगा, जन्नत में डालेगा। फकामा उक्काशा इब्न महसन, एक सहाबी थे बेचारे, खड़े हुए, बोले बेहतरीन मौका है। काला उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे इनमें बना दे, इन खुशनसीबों में, 70,000 खुशनसीबों में मेरा भी शुमार फरमा दे। काला अंत मिनहुम, अल्लाह के नबी ने कहा उक्काशा तुम भी उन्हीं में से हो। अल्लाह के रसूल चाहते तो और लोग नंबर लगा लेते, लेकिन मिन जानिबिल्लाह लगता है एक ही आदमी को दाखिल करने का परमिशन आपको दिया गया था, या उक्काशा के अंदर वो सिफात थी, अल्लाह के रसूल की जानिब से खबर देने का हुक्म उनको दिया गया था। दोनों बातें हो सकती हैं। क्या कहा, अंत मिनहुम, उक्काशा तुम उन्हीं में से हो। काला सुम्मा काम रजुलन आखर, देखा कि एक आदमी तो सबकत ले गया, दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ कर दिया, अल्लाह मुझको भी उनमें बना दे, इन खुशनसीबों में मेरा भी शुमार फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, सबका का बिहा उक्काशा, इस दुआ में तुमसे कौन सबकत ले गया, उक्काशा सबकत ले गया, या इस मुसाबिके में तुमसे कौन सबकत ले गया, उक्काशा ले गई सबकत, रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस रिवायत में आप देख रहे हैं, दो रिवायतें हमारे सामने हैं। एक रिवायत हमारे सामने शाबी की आई थी, जो बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत थी,
جس کو حسین بن عبد الرحمان نے ذکر کیا تھا حضرت سعید بن جبیر کے سامنے. حضرت سعید بن جبیر نے کیا کہا؟ اتنا کرو جتنا ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ رقیہ کرو نظر بد میں, رقیہ کرو کس میں؟ زہریلے جانوروں کے کاٹنے میں, ڈسنے میں, دقت کی بات نہیں. لیکن عبداللہ بن عباس نے جو روایت ہم کو بیان کی وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے کہ اعتماد اتنا ہو کہ رقیہ کی ضرورت ہی نہ ہو, توکل اتنا ہو کہ رقیہ کی ضرورت ہی نہ ہو, دنیاوی وسائل کی ضرورت ہی نہ ہو. دنیاوی وسائل کیا؟ داغ لینا اپنے آپ کو علاج کے لیے. ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ جنت میں بلا حساب کے, بلا عذاب کے کیا ہوں گے؟ داخل کیے جائیں گے. اب آپ نے دیکھا ایک آیت کریمہ ہمارے, دو آیت کریمہ ہمارے سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی آیت کے بارے میں. کیا کہا؟ حنیفا ولم یقانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. توحید کے لیے اللہ کا ہو کر کے رہنا یہ توحید کا تقاضا پورا کرتا ہے. کسی کی پرواہ نہ کرنا, صرف رب کی مرضی کا کام کرنا, یہ توحید کا تقاضا پورا کرنا میرے بھائیوں. دوسری چیز والذین هم بربهم لا یشرکون. صرف ایمان لا لینا ہی کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پوری حیات شرک سے پاک ہو. ہماری پوری زندگی کس سے پاک ہو؟ شرک سے پاک ہو. شرک سے پوری زندگی ہماری پاک رہے گی تبھی جا کر کے توحید کا تقاضا کیا ہوگا؟ پورا ہوگا, ورنہ توحید کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. بعض جائز چیزوں کو بھی شرک کا تقاضا پورا کرنے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ رقیہ نہ کروانا. علاج میں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, مجبوری میں جائز کرا دیا ہے, اس کو بھی چھوڑ دینا. تب جا کر کے اعتماد توکل علی اللہ کی انتہائی شکل ہمیں کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی. اگر ہم یہ کریں گے تو. ایک واقعہ اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ آگے مسائل ہی آئیں گے, ہے نا. تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے. کیا ایک آدمی اگر اس کے پاس فرشتہ آ رہا ہے اور کہہ رہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں, آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں, اس سے مدد حاصل کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب منجنیق میں بٹھائے گئے نارے نمرود میں ڈالے جانے کے لیے, فرشتہ آیا, کہا ابراہیم کوئی ضرورت ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا خود سے آئے ہو کہ اللہ نے تم کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میں خود سے آیا ہوں. کہا جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرشتے کون ہیں؟ مومنین باللہ. کس سے مدد لیتے اگر لیتے تو ایک اللہ پر ایمان لانے والے بندے سے, اللہ کے مقرب بندے سے. نہیں لیا. کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو گلو گلزار بنا دیا. وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ توحید کا تقاضا میرے بھائی. بعض جائز چیزوں کو, مباح چیزوں کو بھی کیا کرنا؟ ترک کر دینا, چھوڑ دینا. یہ توحید کا تقاضا ہے. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر ایک حدیث ہمارے سامنے آئی ہے, دو حدیث سے مل کر کے ایک حدیث ہمارے سامنے مکمل آئی ہوئی ہے نا. ہم لوگ مسائل میں دیکھیں گے کیا باتیں ہم نے سیکھی ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ یہ کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں. جو درجہ ابراہیم کا ہے دیگر انبیاء کا نہیں. جو درجہ ان 70,000 لوگوں کا ہے وہ درجہ دیگر امت کے لوگوں کا نہیں ہے. جو درجہ ان لوگوں کا ہے والذین هم بربهم لا یشرکون, وہ درجہ عام اہل ایمان کا نہیں. درجات مختلف ہے. کس بنیاد پر؟ توحید کے تقاضوں کے پورا کرنے نہ پورا کرنے کی بنیاد پر. جو توحید کا تقاضا جتنا پورا کرے گا وہ اتنا اعلیٰ درجے کا فرد ہوگا.
وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا. پہلی بات سمجھ میں آئی ہم کو آیات سے اور حدیث سے. دوسری بات، تحقق توحید کے مطلب کی وضاحت ہے کس میں؟ آیت میں بھی اور حدیث میں بھی. تحقق توحید ہے کیا؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اتنا خالص ہو جانا کہ بعض مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لینا؟ روک لینا. یہ وضاحت ہوئی. تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش کی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. بطور تعریف اللہ نے ذکر کیا. گویا شرک کو چھوڑنا یہ توحید کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. اور آدمی اگر شرک میں لگا ہوا ہے تو توحید اس کی مکمل نہیں ہوگی. اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے کیا تھا؟ پاک تھا. کیا کہا؟ حنیفن ولم یکن من المشرکین. مسئلہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اولیاء کرام کی بھی تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے. کیا کہا؟ والذین هم بربهم لا یشرکون. وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اللہ نے بطور تعریف کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اس کے بعد میں مسئلہ نمبر 5 جو احادیث سے مستنبط ہے، دم اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو ترک کرنا گرچہ جائز ہے. طریقے علاج کو ترک کر دینا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. توحید کا کیا ہے؟ کیا کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مرفوعاً جو روایت کیا، جب اللہ کے رسول نے کہا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں جو بلا حساب و عذاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہم الذین لا یتطیرون لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون. اس سے معلوم ہوتا ہے توحید کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ بعض جائز مباح امور کو کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا. مسئلہ نمبر 6، ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توکل ہے. کون سے اوصاف؟ آپ رقیہ نہ کروائیں، آپ کیا نہ کریں؟ بدفعلی نہ لیں، آپ کیا نہ کریں؟ داغیں نہ اپنے آپ کو، اور کیا نہ کریں؟ آپ اپنے رب پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں، توکل کریں. یہ کیا ہے؟ در حقیقت توکل کا کیا اوصاف ہے؟ کس کے اوصاف ہیں؟ توکل کے. مسئلہ نمبر 7، اس سے صحابہ کرام کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام کا علم کتنا گہرا تھا. صحابہ کرام کے علم کی بات کہاں ہوئی؟ صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں خوش نصیب؟ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں. وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام پر ان کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ان کو بتلایا یہ لوگ نہیں ہیں. کون لوگ ہیں؟ لوگ جو ان 4 صفات کے کیا ہیں؟ حامل ہے. هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون. کہتے ہیں یہ بلند پایا مراتب و مناسب انہیں محض عمل کی بدولت حاصل ہوئے ہیں. عمل کیا انہوں نے. کون آئے اس میں؟ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا ہمیں امید ہے کہ ان 70,000 میں انشاءاللہ صحابہ کرام کی اکثریت کیا ہوگی؟ شامل ہوگی. مسئلہ نمبر 8، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام خیر اور نیکی کے کاموں پر کس قدر حریص تھے. حضرت عکاشہ نے کیا کہا جب سنا تو؟ اللہ سے دعا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ ان میں بنا دے. کس قدر حرص تھا. جنت کے طالب کس قدر تھے بیچارے، جو اعلیٰ درجے پانے کے کس قدر حریص تھے. مسئلہ نمبر 9، اس سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو جب ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، آپ نے کیا گمان کیا؟ کہ میری امت ہے. کیا کہا گیا؟ آپ کی امت نہیں ہے. کس کی امت ہے؟ موسیٰ کی امت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. ہم اور آپ کی اللہ تعالیٰ ہم کو ان خوش نصیبوں میں بنائے. یہاں پر جو ہے کہ یہ امت بلندی درجات کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے برتر اور افضل ہے.
تعداد کے لحاظ سے بھی بلندی ہے، درجات کے لحاظ سے بلندی درجات کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شفاعت اس امت کے بارے میں سنی جائے گی. سب سے پہلے جنت کا دروازہ اللہ کے نبی کس کے لیے کھلائیں گے؟ اپنے امت کے لیے. سب سے پہلے آپ اور آپ کے امتی کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. شفاعت کبریٰ اللہ کے نبی کی کس کو حاصل ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کے امتیوں کو حاصل ہوگی. بہت سے فضائل ہیں، ہے نا، جس کا بیان کرنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 10، اس حدیث سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے. اس سے معلوم پڑا کہ امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ امت موسیٰ کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ امت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. یہ مسئلہ ثابت ہمارے سامنے آیا. مسئلہ نمبر 11 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ امتیں یا تو معراج میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یا تو آپ کے سامنے رویا اور خواب میں کہ آپ کے سامنے یہ پیش کی گئیں. میدان محشر کا منظر پیش کی آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے لایا گیا. مسئلہ نمبر 12، ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ہر امت کس کے ساتھ آئے گی؟ اپنے نبیوں کے ساتھ آئے گی. ان کا امام کون ہوگا؟ ان کا نبی ہوگا. اگر ہم کسی کو اپنا امام بنا کر کے اور اس کی بات پر نبی کی بات کو اس کی بات کو نبی کی بات پر ترجیح دے رہے ہیں، سوچنا چاہیے حشر کیا ہوگا ہمارا. قیامت کے دن کس کا ساتھ حشر ہوگا ہمارا؟ نبی کے ساتھ. مسئلہ نمبر 13، دعوت انبیاء کو بالعموم تھوڑے لوگوں نے قبول کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی آئے گا، چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ہوگی، 1-2 آدمی ہوں گے نبی کے ساتھ. بعض نبی بیچارہ ایسا ہوگا کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقین جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے بعض انبیاء کی دعوت کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا ہے. بعض کی دعوت کو چند لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے. مسئلہ نمبر 14، جس نبی کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا وہ اکیلا آئے گا. اللہ اس کو اکیلا جمع کرے گا. جو کس بات کی دلیل ہوگی؟ اس کی امت کی رسوائی کی دلیل ہوگی. یہ نبی کی رسوائی نہیں ہے. رسوائی کس کی ہوگی؟ اس کی امت کی، اس کی قوم کی. قیامت کے دن اللہ ان کو کیا کرے گا؟ ذلت کے ساتھ اکیلے کھڑا رکھے گا. ان کے ساتھ کوئی امام نہیں ہوگا جو ان کی شفاعت کرے، ان کی بات کو ان کے بارے میں رب کے سامنے گفتگو کرے. وہ ذلیل ہوں گے وہ لوگ قیامت کے دن. وہ ذلت نبی کی نہیں ہوگی. ذلت کس کی ہوگی؟ ان قوموں کی ہوگی جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا ہوگا. مسئلہ نمبر 15، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہم نے سمجھا؟ اس علم کا یعنی علم توحید کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی قلت تعداد پر پریشان نہیں ہوتا ہے، کثرت تعداد پر گھمنڈ نہیں کرتا ہے. نبی اکیلے بھی آئے گا قیامت کے دن، اس کے ماتھے پر پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کا مقرب بندہ رہے گا. ابراہیم اکیلے امت تھے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. نبی کے ساتھ 1-2 لوگ آئیں گے، وہ فخر کریں گے اپنے صاحب ایمان ہونے پر، صاحب توحید ہونے پر، کیونکہ اللہ ان کو عزت سے نوازے گا. یہ توحید ہے میرے بھائیو. اکیلے بھی اگر ہو، تمہارے سامنے پوری قوم ہے، پورا ملک ہے، پوری دنیا ہے، تم کو پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے سامنے رب العالمین، تمہارے ساتھ رب العالمین ہے جس کا تم حق ادا کر رہے ہو. تمہارے اوپر اس کی تائید ہے، تمہارے ساتھ اس کی نصرت ہے، تمہارے ساتھ اس کی مدد ہے. پوری کائنات پر حکم کس کا چلتا ہے؟ رب العالمین کا. ایک موحد کو ہمیشہ اس بات پر گرو ہونا چاہیے، گھمنڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رب کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے جو رب العالمین حاکم الحاکمین ہے. اسی لیے اگر توحید کی دولت ہے تو کبھی بھی پشیمانی نہیں، ہم تو اکیلے ہیں، ہم تو 2 لوگ ہیں، ہم تو 5 لوگ ہیں، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ فخر ہونا چاہیے اس بات کا کہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ اس مسئلے میں ذکر کیا ہے کہ اس علم کا فائدہ ہے کثرت تعداد پر مغرور بھی نہیں ہونا ہے،
قلت تعداد پر پریشان بھی نہیں ہونا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹے پر دم کرنا جائز ہے۔ اس سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اس پر ہم دم کر سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ مسئلہ نمبر 17، سعید بن جبیر کے قول قد احسن من انتہا الی ما سمع، مطلب کیا تھا؟ جس نے اپنے سنے ہوئے کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا۔ سے سلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، سلف کا علم کتنا گہرا تھا۔ کیونکہ دلیل سے ہٹنے کی بات وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، جتنی دلیل ہے اتنا عمل کرو، اس سے ہٹ کر کے اب تم تعویذ باندھنے لگو رقیہ کے نام پر، تم جو ہے پانی پر کیا بولتے ہیں، مٹی پر، فلاں چیز پر، اور سمندر پر، ندی پر دم کرتے پھرو، ہے نا؟ ہرگز کیا جائز؟ اتنا کرو جتنا تمہارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ سلف سمجھتے تھے۔ سعید بن جبیر ایک ذی علم تابعی ہیں، انہوں نے اپنی بات کو کیا کیا؟ اس طرح سامنے رکھا، جتنا سنو اتنا عمل کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ سے سلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں۔ دوسری حدیث جو ہمارے سامنے آئی عبداللہ بن عباس کی، وہ توکل کے انتہا پر دلالت کر رہی ہے، بس اس کے رد میں نہیں ہے، توکل کی انتہا پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہمارے سامنے ہے، سلف صالحین ایک دوسرے کی بیجا تعریف و ستائش نہیں کرتے تھے، اسی لیے خود اپنا معاملہ جب آیت کیا کہا، میں اس لیے نہیں جاگ رہا تھا کہ قیام اللیل کر رہا تھا، اس لیے جاگ رہا تھا کہ میں پریشان تھا۔ مسئلہ نمبر 19، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاشہ سے یہ فرمانا انت منہم، کہ تو انہی میں سے، آپ کے نبی ہونے کی دلائل اور نشانیوں میں سے ایک دلیل اور نشانی ہے، ورنہ کون بتا سکتا ہے کہ تم انہی میں سے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی تھی، آپ کو خبر تھی یا آپ کو باخبر کیا گیا، تب آپ نے عکاشہ کو کیا کہا؟ انت منہم، ہے نا؟ اس سے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ 70,000 خوش نصیبوں میں اللہ نے ان کو کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت تصریح کے بجائے اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فلاں فلاں لوگ ہیں، ایسا نہیں، کیا کہا؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون، آپ نے صفات بیان کی، آپ نے تعین نہیں کی، جبکہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے اشارتاً کنایتاً کیا کی؟ بات کی، جو صفات پر مشتمل بات ہے، صفات پر مشتمل کیا ہے؟ بات ہے۔ آخری مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد درخواست کرنے والے شخص کو اچھے انداز میں بٹھا دینے سے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ سبقک بہا عکاشہ۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور احسن اخلاق کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اعلیٰ اور اچھے اخلاق کے کیا تھے؟ آپ مالک تھے۔ آپ نہیں کہتے تھے نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے اس صفت کا حامل ہو، اللہ ان میں بنا دے، ہو سکتا ہے، آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ مجھے ایک کا پرمیشن تھا، مجھے ایک کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب اس بات پر کون سبقت لے گیا؟ عکاشہ سبقت لے گئی، ہے نا؟ آپ اگر چاہتے ہیں تو ان صفات کے کیا بنیے؟ حامل۔ اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، کیا کہا؟ سبقک بہا عکاشہ۔ یہ ٹالنے کا بہترین انداز ہے، ٹالنے کا بہترین انداز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کس قدر تھا، کس قدر بہترین اور اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک تھے۔ اور اسی پر ہمارا درس آج ختم ہوا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔